یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو پیدا ہی کیوں کیا؟ وائی؟ واٹ از دا پرپز آف کریشن آف رسول؟ وہ بھی ایک بہت مشہور حدیث قدسی، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خزانہ تھا لیکن چھپا ہوا تھا۔ فخلقتک یا محمد، میں نے یہ چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں، اللہ بحیثیت اللہ اس کا انٹروڈکشن ہو، تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ پیغمبر اس دنیا میں ہماری خاطر آئیں، ہماری وجہ سے آئیں، اور پورا اشرا میں پڑھ چکا ہوں، لیکن خود پیغمبر جب پیدا کیے گئے، پیغمبر کی جو کریشن ہوئی، پیغمبر کی جو خلقت ہوئی، وہ ہمارے لیے نہیں ہوئی، وہ اللہ کے لیے ہوئی۔ وہ اللہ جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جسے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم ہیں فقیر، ہم ہیں محتاج، اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی۔ وہ آئے تو ہماری ہدایت ہو، تو دنیا میں جو آئے وہ ہمارے لیے آئے کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی خلقت و کریشن ہو رہی، تو جس کے لیے ہو رہی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، وہ غنی ہے۔ لیکن اس غنی کو بھی یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا کہنا اس شخصیت کا جو ذریعہ بن رہی ہے، جو سبب بن رہی ہے، جو طریقہ بن رہی ہے، جو وسیلہ بن رہی ہے، اس اللہ کی معرفت کا۔ لیکن جیسا کہ میں نے جملہ یہاں سے شروع کیا کہ نور پیدا کیوں کیا، یہ تو میں نے کہا کہ ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں جو آپ اکثر سنتے ہیں، اور یہ ٹیکنیکل لینگویج میں حدیث بھی نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، خود خدا اپنے بارے میں کہہ رہا۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ پیغمبر کا نور کب خلق ہوا؟ 17 ربیع الاول، آج کی رات اس دنیا میں یہ نور ظاہر ہوا، چمکا۔ لیکن پیدا کب ہوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیسے بتایا جائے؟ بھائی دنیا میں کوئی بھی ڈیٹ یا کوئی بھی ایونٹ اگر ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا، اس کی تاریخ کیسے بتائی جاتی؟ فلاں صاحب کب پیدا ہوئے، فلاں صاحب کی موت کب ہوئی، فلاں صاحب کی شادی کب ہوئی، فلاں صاحب نے ہجرت کب کی، فلاں صاحب نے ایجوکیشن کب کمپلیٹ کی، فلاں صاحب نے مائگریشن کب کیا، فلاں صاحب شارجہ کب تشریف لائے، فلاں صاحب شارجہ سے کب تشریف لے گئے۔ کوئی بھی دنیا کا واقعہ ہو، چاہے آج کی دنیا کا ہو چاہے پرانی دنیا کا، دن بتایا جاتا، تاریخ بتائی جاتی ہے، مہینہ بتایا جاتا ہے، سال بتایا جاتا، گھڑی سے مدد لی جاتی۔ لیکن یہ تو اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ جب اللہ کے رسول کا نور پیدا کیا گیا، اس وقت کوئی گھڑی نہیں تھی، کوئی گھڑیال نہیں تھا، کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اس وقت کوئی مہینہ نہیں تھا، کوئی سال نہیں تھا۔ سال بنتا ہے چاند سورج کی حرکت سے، مہینہ بنتا ہے چاند کی حرکت سے، جو ہمارے ہاں سسٹم چل رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ چاند ہو تو مہینہ بنے گا۔ جب محمد کا نور خلق ہو رہا ہے تو چاند تھا ہی نہیں، سورج ہو تو کیلنڈر بنے گا۔ جب پیغمبر کا نور خلق ہو رہا ہے اس وقت تک تو سورج بنا ہی نہیں تھا، اس کی کریشن ہی نہیں ہوئی تھی۔ اول مخلوق تو پیغمبر ہے۔ تو یہ سوال کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب پیغمبر کا نور خلق ہوا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھی، نہ کیلنڈر تھا۔ صرف پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ نور کب خلق ہوا۔ اور جب نور خلق ہوا تو اس کے بعد پھر ہمارے سامنے دو الگ الگ حدیثیں آتی۔ پروردگار نے اس نور کو سب سے پہلے تو عرش کے سائے میں رکھا، تحت عرش ہی، پیغمبر کی حدیث، کننا نورا۔ اچھا توجہ دیجئے گا، آپ لوگ تو خود عرب دنیا میں رہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کننا نورا، ہم نور تھے، ہم، وی، ناٹ آئی۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا خزانہ تھا، وہاں لفظ آیا میں، آئی۔ لیکن جہاں پیغمبر نے تذکرہ کیا اپنے نور کے حوالے سے، وہاں لفظ آیا کننا، میں نہیں کہا ہم۔ اب یہ ہم پر تو آپ کی توجہ ہوگی ہی، اور آپ جانتے بھی ہیں
تو خیر آج تو ولادت کی رات ہے اس لیے میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں. ہم کننا نورن، ہم ایک ایسے نور تھے جو تحت عرش ہی خدا کے عرش کے بالکل نیچے تھے. نسبحہ ونقدسہ، اور ہم اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ نے پھر ہمیں 12 الگ الگ حجابوں میں رکھا. اب حجاب عربی کا لفظ ہے پردہ. حجاب قدرت میں رکھا، پھر حجاب عظمت میں رکھا، پھر حجاب منت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں رکھا، پھر حجاب منزلت میں رکھا، پھر حجاب ہدایت میں رکھا، پھر حجاب نبوت میں رکھا، پھر حجاب رفعت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر حجاب شفاعت میں رکھا. 12 حجاب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے. سب سے پہلے تو ہم پیدا ہوئے، پھر یہ 12 حجاب. اور اس نور کو ان حجابوں میں اس طرح رکھا کہ حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا. لیکن یہ نور وہاں خاموش نہیں تھا، وہاں پر سبحان ربی الاعلی کہہ رہا تھا. یہ اکیلا نور نہیں ہے، کننا نورن، یہ سب کا نور مشترکہ. پھر ہم حجاب عظمت میں 11,000 سال رہے، اور وہاں بھی ہم سبحان عالم سے، سبحانہ یعنی پاک، پاک ہے میرا رب، پاک ہے وہ ذات جو ہر چھپی چیز کو جانتی. پھر حجاب منت میں ہمیں 10,000 سال رکھا، وہاں بھی ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے. سبحان من ہوا قائم لا یلہو. پھر 9,000 سال اللہ نے ہمیں حجاب رحمت میں رکھا، اور وہاں پر بھی ہم کہتے رہے سبحان رفیع الاعلی. اور پھر 8,000 سال ہمیں حجاب سعادت میں رکھا، جہاں پہ ہم کہتے رہے سبحان من ہوا دائم لا یسہو. پاک ہے وہ ذات جو کوئی چیز نہیں بھولتا. اور پھر ہمیں حجاب کرامت میں 7,000 سال رکھا، اور وہاں پہ ہم کہتے رہے سبحان من ہوا غنی لا یفتقر. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کا محتاج نہیں. یہ پروردگار کی تعریف ہو رہی. دیکھیں یہ ہے جس کے لیے خدا نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا. لوگ میری معرفت حاصل کریں، ہر جملہ اللہ کی ایک معرفت کرا رہا. پھر ہمیں حجاب منزلت میں 6,000 سال رکھا، اور وہاں پہ ہم کہتے رہے سبحان العلیم الکبیر. اور پھر حجاب ہدایت میں 5,000 سال رکھا، وہاں ہم کہتے رہے سبحان ذی العرش العظیم. اور پھر 4,000 سال حجاب نبوت میں رکھا، جہاں ہم کہتے رہے سبحان رب العزت عما یصفون. اور 3,000 سال حجاب رفعت میں رکھا، جہاں ہم کہتے رہے سبحان ذی الملک والملکوت. اور 2,000 سال حجاب ہیبت میں رکھا، جہاں ہم کہتے رہے سبحان اللہ وبحمدہ. اور پھر 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا، جہاں ہم نے تسبیح یہ کہہ کر مکمل کی سبحان ربی العظیم. یا رحمت للعالمین